الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ انسانوں کے پاس خوشی اور غمی دونوں آتے رہتے ہیں، لیکن اگر غمی کچھ وقت تک، کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس رک جائے تو یہ ہمیں ڈپریشن میں اور ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. ان سے نجات کے لیے سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ نعمتیں ہم پر نچھاور کی ہیں ان کو ہم یاد کریں اور یاد کر کے رب ذوالجلال والاکرام کا شکریہ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں ہم پر نچھاور کر دی ہیں کہ ہم ان کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے. ملک میں امن و امان، صحت و تندرستی، ہوا پانی، کھانا کپڑا مکان، اگر ہم فیل کریں، محسوس کریں، شعور پیدا کریں تو گویا پوری کائنات ہمارے پاس ہے. تو پھر ہمیں کیوں کر یہ غم کے واقعات ٹینشن کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم سوچیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحیح سالم دو ہاتھ، دو پیر، آنکھیں، صحت و تندرستی دے رکھی ہے. کتنے ایسے بھائی ہیں جن کے پاس دو پیر نہیں، وہ چل نہیں سکتے ہیں. کتنے ایسے بھائی ہیں جن کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے. کتنے ایسے بھائی آپ کو اس کائنات میں، اس دنیا میں ملیں گے جو اندھے ہیں، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتے. جب اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں تو ہمیں ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، کل کو اضطراب میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر ہم رکتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ اپنے دونوں پیروں کو کاٹ کر کے مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تم مجھ سے ایک پہاڑ کے برابر سونا لے لو، تو کیا ہم اپنے پیر کو کاٹ کر کے اس کو دے دیں گے؟ اگر کوئی آدمی آ کر کے یہ کہے کہ آپ اپنی دونوں خوبصورت آنکھوں کو نکال کر کے مجھے دے دو اور تم اندھے ہو جاؤ اور اس کے بدلے میں تم مجھ سے کوہ نور لے لو، تو کیا ہم اپنی دونوں خوبصورت آنکھیں نکال کر کے اس کو دے دیں گے اور ہم اندھے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. جب ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو دوسروں کو نہیں دے سکتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، ڈپریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے ٹینشن میں مسلسل رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے ماضی میں کھوئے رہنے کی جس کی وجہ سے ہم غم میں مبتلا رہیں، پریشانی میں رہیں، گھبراہٹ میں رہیں، بے چینی میں رہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی زبان میں شکوہ کرنا پڑتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها. یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جانتے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اور کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیوں یہ ڈپریس میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ناشکرے ہیں. معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں کہ مسلسل غم میں رہنا، ڈپریشن میں رہنا، ٹینشن میں رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر بہت ساری نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں ان کا ہم صحیح طریقے سے شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. گویا ایک طرح ہم ناشکرے بندے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں.
اور جو ہمیں تھوڑا بہت مالی نقصان ہوا ہے یا بدنی نقصان ہوا ہے اس پر صبر کریں، اور اس کی وجہ سے مسلسل ہم ٹینشن میں رہیں، اسٹریس میں رہیں، ذہنی تناؤ میں رہیں، یہ ایک بہت بڑی بیماری کا سبب ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تیری نعمتوں کی قدر کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔